اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل DS اسلامک چینل۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بعض مردوں کے احوال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ ایک پیشاب کے کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر ایک سبز ٹہنی پکڑی اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ہر قبر پر ایک ٹہنی لگا دی اور فرمایا شاید ان کے خشک ہونے تک عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ ایک مردے کو خواب میں دیکھا گیا اور اس سے اس کی حالت دریافت کی گئی تو کہا میں نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، جس کی وجہ سے مجھ پر ایک بھیڑیا مسلط کر دیا گیا جو مجھے میری قبر میں ڈراتا ہے، جس کی وجہ سے میں بدترین حالت میں ہوں۔ ایک اور مردے سے پوچھا گیا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، کیونکہ ایک دن میں نے جنابت کا غسل نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کا لباس پہنا دیا جس میں دن رات تڑپتا رہتا ہوں۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو ایک آدمی کو آواز دی تو اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بوجھ بردار تھا اور لوگوں کا سامان اٹھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کی لکڑیاں اٹھائے جا رہا تھا کہ دانتوں کے خلال کے لیے ان میں سے ایک لکڑی توڑ کر دانتوں میں خلال کرنے لگا۔ جب سے فوت ہوا ہوں مجھ سے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اس حال میں دیکھا گیا کہ جنت میں ان کے دو پر ہیں اور ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف اڑتے پھر رہے ہیں۔ پوچھا گیا آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا تقوی کی وجہ سے۔ حسان بن ابو سنن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے پوچھا کون سی چیز تمہارے لیے سب سے زیادہ دشوار ہے؟ عرض کیا تقوی۔ فرمایا میرے لیے اس سے آسان چیز کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا میں نے 40 سال سے تمہارے دریا سے پانی نہیں پیا۔ حسان بن ابی سنن رحمۃ اللہ علیہ 60 سال تک نہ تو لیٹ کر سوئے، نہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پیا۔ وفات کے بعد خواب میں انہیں دیکھا گیا اور حال دریافت کیا گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن میں ایک سوئی کی وجہ سے روک لیا گیا جو میں نے ادھاری لی تھی اور واپس نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی قبرستان کی طرف گیا، 2 رکعتیں نماز کی پڑھی، پھر پہلو کے بل لیٹ گیا اور سو گیا۔ خواب میں ایک مردے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا اے شخص تم عمل کرتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے، اور ہم علم رکھتے ہیں لیکن عمل پر قادر نہیں۔ مجھے اپنے اعمال نامے میں 2 رکعت نماز کی مل جائیں، یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میرا ایک مسلمان بھائی فوت ہو گیا، میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اسے کہا اے شخص الحمدللہ، تو زندہ ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا اگر میں یہ لفظ الحمدللہ کہنے پر قادر ہو جاؤں تو یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر کہا تو نے نہ دیکھا جب لوگ مجھے دفن کر رہے تھے تو فلاں آدمی آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، میں 2 رکعت نماز پڑھنے پر قدرت پالوں، یہ میرے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ابو صبرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں منکر نکیر قبر میں ایک آدمی کے پاس آئے اور کہا ہم تجھے 100 ضربیں لگائیں گے۔ مردہ بولا میں نے یہ کام کیا ہے، اور اس نے اپنے بعض اعمال صالحہ کے ذریعے شفاعت طلب کی تو اس سے 10 ضربیں کم کر دی گئی۔ وہ اسی طرح اعمال صالحہ کی سفارش طلب کرتا رہا یہاں تک کہ تمام ضربیں صاف ہو گئی سوائے ایک کے۔ فرشتوں نے اسے وہ ضرب لگائی تو اس کی قبر میں آگ بھڑکنے لگی۔ اس نے پوچھا تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا جس نے تجھ سے مدد مانگی تھی لیکن تو نے اس کی مدد نہ کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر کے کچھ افراد نے کہا
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواب میں ہمیں زیارت کروا دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے انہیں خواب میں ان کی وفات کے 12 سال بعد دیکھا۔ وہ یوں معلوم ہوتے تھے جیسے غسل کیا ہو اور انہوں نے تہبند لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ نے اپنے رب کو کیسا پایا؟ اس نے آپ کو کون کون سی نیکیوں کا بدلہ دیا؟ انہوں نے فرمایا اے عبداللہ، مجھے تم سے جدا ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ میں نے کہا 12 سال۔ فرمایا میں جب سے تم سے جدا ہوا حساب و کتاب ہوا اور مجھے اپنی ہلاکت کا خوف تھا، لیکن اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال ہے جن کے پاس اسباب ولایت میں سے سوائے درے کے اور کوئی دنیاوی چیز نہ تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لخت جگر حضرت ابو شہمہ رضی اللہ عنہ سے زنا سرزد ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 100 کوڑے مارنے کا حکم جاری فرمایا۔ ان کوڑوں کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے 40 دن بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس پر 2 سبز جوڑے تھے۔ حضور نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ میں تجھے ایسی حدود کے جاری کرنے کا حکم دیتا ہوں اور قرآن پڑھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس نوجوان یعنی ابو شہمہ نے کہا اے حذیفہ، میرے والد کو میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا جیسے آپ نے مجھے پاک کیا ایسے ہی اللہ آپ کو بھی پاک کرے۔ حضرت ابو بکر بن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا میں نے ایک کفن چور سے اس کی توبہ کے بعد اس کے رجوع اللہ اور توبہ کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا میں ایک دن ایک آدمی کا کفن چوری کرنے لگا تو دیکھا اس کے تمام جسم میں کیلیں گڑی ہوئی ہیں اور اس کے سر میں ایک بڑی کیل ہے اور دوسری بڑی کیل اس کے پاؤں میں ہے۔ ایک اور کفن چور سے اس کی توبہ کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا میں نے ایک انسان کی کھوپڑی کو دیکھا جس میں سیسا بھرا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کفن چور رات کو کفن چوری کرنے لگا۔ جب اس نے قبر کھودی اور میت سامنے آئی تو دیکھتا ہے کہ آگ میت کو جلا رہی ہے۔ ایک چنگاری اس کی طرف لپکی اور وہ ڈر کر بھاگا تو توبہ کر کے اللہ سے لو لگا لی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا تو فرمایا میں نے یہاں علماء کے درجے سے زیادہ بلند درجہ کسی کا نہیں دیکھا۔ ابو عبداللہ کو خواب میں دیکھا گیا اور ان سے اللہ کے معاملے کے بارے میں استفسار کیا گیا تو فرمایا اللہ نے میرے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرمایا اور میرے دنیا کے ہر اس گناہ کو بخش دیا جس کا میں نے اقرار کیا۔ حشام بن حسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک نوعمر لڑکا فوت ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر میں سفید بال ہیں۔ میں نے کہا اے پیارے بیٹے، یہ سفید بال کیسے ہیں؟ تو کہنے لگا جب فلاں شخص آیا تو اس کے آنے پر جہنم نے ایک ایسی چیخ ماری کہ ہم میں سے کوئی نہ بچا مگر یہ کہ ہر شخص بوڑھا ہو گیا۔ جب قرظہ بن وفرہ فوت ہو گئے تو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ تمام لوگ قبروں سے نکل آئے ہیں اور ان پر سفید نئے کپڑے ہیں۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو جواب ملا قبرستان والوں نے قرض کی آمد کی خوشی میں نئے کپڑے پہنے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میرا ایک بیٹا شہید ہو گیا اور میں نے اسے خواب میں اس رات دیکھا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی۔ میں نے کہا اے بیٹے تو مردہ نہ تھا؟ کہنے لگا نہیں بلکہ میں تو شہید ہوا تھا اور اللہ کے نزدیک زندہ ہوں اور مجھے رزق دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا اہل آسمان کو آواز دی گئی کہ کوئی نبی صدیق اور شہید باقی نہ رہے مگر یہ عمر بن عبدالعزیز کی نماز جنازہ میں شریک ہو۔ بس میں ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوا، پھر تمہیں سلام کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا۔ عبد الواحد بن عبد المجید سقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک جنازہ دیکھا جسے 3 آدمیوں اور ایک عورت نے اٹھا رکھا تھا۔ میں نے جا کر عورت سے اسے لے لیا اور قبرستان کی طرف چل پڑے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ میں نے عورت سے پوچھا یہ تیرا کیا لگتا تھا؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تیرا کوئی پڑوسی نہ تھا؟ کہنے لگی پڑوسی تو ہیں لیکن وہ اس لڑکے کے تجہیز و تکفین کے عمل کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ یہ ہجڑا تھا
مجھے اس پر رحم آیا، میں اس کو اپنے گھر لایا اور اس کو کچھ درہم اور کپڑے دیے۔ میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا جو اتنا خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو، اور اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں وہی مخنث ہوں جسے تم نے آج دفن کیا ہے۔ میرے رب نے لوگوں کے ہاں میری ذلت کی وجہ سے مجھ پر رحم کیا ہے۔ اے میرے بھائی، اپنے لیے تقوی کا زیادہ راہ اختیار کر، اور جو آدمی آگے آنے والے حالات کو جان لے وہ خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا۔ وہ شخص ان لوگوں میں غور کرے جو اس سے جدا ہو گئے تو اس کا ہوشیار ہونا یقینی ہو جائے گا۔ اپنی جوانی اور صحت پر کتنے ہی ناز کرنے والے ایسے ہیں جنہیں موت نے اسی حال میں اچک لیا، اور کتنے ہی مالوں کو جمع کرنے والے ایسے ہیں جنہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ کیا موت کسی مریض کو اس کے ضعف کی وجہ سے یا کسی کمانے والے کو اس کے بچوں کے لیے چھوڑتی ہے؟ اے اللہ، ہم پر رحم فرما، ہمیں عذاب نہ دے، ہماری مدد فرما اور ہمیں رسوا نہ کر، اور ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، اور ہمیں بیمار نہ کر، اور ہمیں عزت دے اور ذلت سے بچا، ہمیں فوقیت دے اور مغلوبیت سے بچا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔